کہ مارکسزم اگر بین الاقوامی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور اس حوالے سے ہم کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں جنہیں اس قومی مسئلے کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا موقع ملا ہے. یہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ مارکس اور اینگلز کو بھی یہ قومی مسئلے کے طور پہ ان کے سامنے بھی رہا. یہ پھر عظیم انقلابی کامریڈز لیون ٹراٹسکی اور لینن کے سامنے بھی یہ مسئلہ رہا. اور اگر ہم 1917 کے اس ریولوشن کو دیکھیں جس ریولوشن نے سب سے پہلے مارکسزم کی سچائی کو ثابت کرتے ہوئے بلا تخصیص رنگ، نسل، قومیت ایک ایسا انقلاب برپا کیا محنت کش طبقے کی فتح مندی کی صورت میں، جس سے پھر پورے کرۂ کے اندر انقلابی تحریکوں کو ایک اٹھان ملی. اور درست کہا ہے کامریڈ نے کہ بہت ساری قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر ایسے عناصر، ایسے چیزیں موجود ہوتی ہیں جو انہیں ایک وقت میں ریڈیکلائز کرتی ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو جو پورا ایک پیریڈ گزرا ہے سوویت یونین کے کلیپس تک، قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر کسی حد تک وہ عناصر موجود تھے، لیکن بعد کے پیریڈز میں اور اگر اس زمانے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹالنزم کا ابھار ہوا اس نے پوری دنیا کی جدوجہد جو طبقاتی بنیادوں پہ جو میسج بالشویک انقلاب کی شکل میں دنیا کے محنت کشوں کو گیا تھا، اس ریولوشن کو پھر ایک نظریاتی انحراف کی بنیاد پہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے دنیا کی جو انقلابی مستقبل تھا اس کے آگے ایک اندھیرا چھا گیا. اور اسی حوالے سے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بے شمار مسائل اس نوعیت کے دنیا بھر میں ملتے ہیں. اور اسی نظریاتی غلطی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پورے اس ریجن کے اندر عالمی سامراج کی ماں پہ کہیں مذہب کی بنیاد پہ اور کہیں قومی آزادی کے نام پہ بہت سارا قتل و غارت گری اور خون ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. یہاں تک کہ بر صغیر جیسی زندہ تہذیب کو چیر کے یہاں پہ انسانیت کے مستقبل کو ایک سوال بنا دیا گیا. اور اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو آج کا جو قومی مسئلہ ہے اور جس طرح سے حکمران طبقات اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف حوالوں سے استعمال کر رہے ہیں، ہم وہ شاید واحد قوت ہے جنہوں نے جب کشمیر کے مسئلے کو انتہائی بھیانک انداز میں حکمران طبقات یوز کر رہے تھے تو ہم نے انقلابی مارکسزم کی بنیاد پہ، سائنٹیفک نظریات کی بنیاد پہ ہر اس جدوجہد کو مسترد کیا تھا جو کسی نہ کسی حوالے سے پھر اس ریاست اور اس ریاست کے نظام کو دوام بخشنے کا باعث بنی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں نوجوان جو انقلابی مارکسزم کے نظریات کو سمجھتے ہوئے اس حکمران ریاست کو، اس کے نظام کو مسترد کر رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور وہ نعرہ اور وہ سوچ تھی کہ ہم جموں کشمیر کی آزادی کے مسئلے کو بر صغیر کی جو محنت کش طبقہ ہے اس کی آزادی کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اور اس حوالے سے آج بھی اگر کوئی اس خطے کے اندر کوئی قوت ہے، کوئی قوت موجود ہے
تو وہ پھر وہی نظریاتی قوت ہے جو کشمیر کے اندر بھی لڑ رہی ہے، جو سندھ کے اندر بھی لڑ رہی ہے، جو بلوچستان کے اندر بھی لڑ رہی ہے، جو دنیا کے گوشے گوشے کے اندر اس نامنہاد تعصب پہ مبنی نظام کے خلاف لڑ رہی ہے، جن حکمرانوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ عظیم سندھ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جن کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر کشمیر کے پانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، اس کے مختلف ریجنز کی بنیاد پہ اس کی ڈویژن کی، اس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی اسلام آباد کے اندر کوئی نیا جرنل آ کے بیٹھتا ہے تو کشمیر کے ایشو کو بالکل مختلف انداز سے استعمال کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا پانی کا مسئلہ ضرور موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ارد گرد بسنے والے 1 ارب سے زائد محنت کشوں کی زندگیوں کو بچایا جائے، ان کو اس نرک سے نجات دلائی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب حکمران طبقات مختلف انداز میں جب اپنے اس نظام کو، کھوکھلے نظام کو، اس کو بچانے کے لیے جب اوپر ایک اتحاد کر رہے ہیں تو ہم بھی ایک اتحاد بنا رہے ہیں، اور وہ اتحاد ہم نے اس کانگریس ہال کے اندر تعمیر کیا ہے، اور سینکڑوں اور دسیوں سال کی محنت سے قائم ہونے والا یہ اتحاد اب حکمرانوں اور سامراجیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے دنیا کے ایک حسین مستقبل کی طرف بڑھے گا، اس سوشلسٹ مستقبل کی طرف بڑھے گا۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کشمیر کے اندر طبقہ موجود نہیں ہے، ہاں کشمیر کے اندر شاید اتنے بڑے پیمانے پہ انڈسٹری موجود نہیں ہے، لیکن مجھے اس سوال کا بھی جواب چاہیے کہ آج پاکستان کے اندر انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے؟ آج دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جنہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، ان کے اندر انڈسٹری کیوں بند کی جا رہی ہے؟ اور جس کی طرف کامریڈ نے بہت واضح طور پہ اشارہ کیا تھا کہ آج کا یہ عالمی سرمایہ داری نظام، اس کے مالیاتی ادارے کس طرح سے اس تیسری دنیا کی ان قومی ریاستوں کو اپنی جکڑ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور آج اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ بھی انڈسٹری کو بند کیے جانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ کلاسیکی بنیادوں پہ یہاں پہ کوئی جدید قومی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس حوالے سے میں اگر طبقے کی وضاحت کروں تو آج کشمیر کے اندر کلرک ایسوسی ایشن کی جدوجہد موجود ہے، الیکٹریسٹی کے جو کارکن ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، پی ٹی سی ایل کے اندر کام کرنے والے ملازمین موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، اور سماج کی دوسری جو پرتیں ان کے اندر کام کرنے والے انسان موجود ہیں جن کی زندگیوں کو نرک بنا دیا گیا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس طرف کا جو کشمیر ہے، جو جس کا نام انہوں نے آزاد کشمیر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو آج آئے روز ایک ہڑتالیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ وہ ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں باعزت جینے کا موقع دیا جائے، ہمیں روٹی دیا جائے۔ اور آخری تجزیے میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی محکوم قوم کی آزادی کا سوال روٹی کا سوال ہوتا ہے، اور اس روٹی کے سوال کو ہم اس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ پیداوار کا مقصد تبدیل کیا جائے کہ ان پانیوں کا حق پنجاب کے جاگیردار اور وڈیرے نہ حاصل کریں، بلکہ یہاں کے محنت کش عوام کو اگر اس کا استفادہ ہو، اور یہاں پہ پیدا ہونے والی جو دوسری زرعی اجناس ہے اور دوسری جو قدرتی طور پہ مالا مال ہے یہاں کا ہر خطہ، اس سے دیگر خطوں کے لوگ مستفید ہوں، تو میرے خیال میں اس سے بڑا اور عظیم مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقصد
سوشل